الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ خیانت نہیں کرتے، علم کی، مال کی، اس کو چھپاتے نہیں ہیں، مگر اس کے بعد اگر وہ اس میں شامل ہیں تو وہ اس میں اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ بھی رجوع فرما لیتے ہیں، ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہوں۔ اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں کہ وہ کفر کی حالت میں ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور دنیا کائنات کے جتنے انسان ہیں سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ حضرات محترم، آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں کل کے درس کے اندر مال کی خیانت کا ذکر کیا گیا ہے، چاہے وہ مذہبی ہے چاہے وہ غیر مذہبی ہے، خیانت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم سے درگزر فرمائے گا، اور یہ بات ذہنوں سے نکال دو، شیطان سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ ابلیس نے جتنی اللہ کی عبادت کی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے، جنوں میں سے ہو کہ اللہ کے بہت قریب تھا۔ بعض لوگ اس کو فرشتہ سمجھتے ہیں، یہ بات تاریخ اور قرآن اور حدیث کے برخلاف ہے، کیونکہ اس نے خود اپنے بارے میں بتایا کہ جب رب العالمین نے فرمایا کہ سجدہ کرو میرے آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن اس نے ابا واستکبر، دو باتیں کی، ایک انکار کیا اور دوسرا تکبر کیا۔ دونوں اللہ نے یہ جملے قرآن مجید میں اس لیے نازل فرمائے ہیں کہ بندوں کو پتہ چل جائے انکار میں اور تکبر میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے انکار کرنا اور دوسرا ہے تکبر کرنا۔ تکبر کبر سے ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اس طرح آج بھی ہمارے یہاں بعض انسان رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں، دوستوں میں بھی ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ سیانہ اور سمجھدار سمجھتے ہیں، دوسروں کو ایک تو بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے، باتونی ہے، اگر کوئی بات کرو کہ چھوڑو یہ بھی کوئی گل ہے، یعنی اس کی تحقیر کرے، اپنے آپ کے علم کی وجہ سے سمجھ لو، عمر کی وجہ سے سمجھ لو، دماغ خراب سمجھ لو، بندے کو بندہ نہ سمجھنا، اس کو متکبر کہتے ہیں۔ اللہ کو متکبر پسند نہیں ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور ذلیل ہو گیا ہے، شیطان الرجیم۔ متکبر اللہ کو بھی وہ بندہ پسند نہیں جو تکبر کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر یہ جملہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا پورا جو الفاظ ہے، کبھی اس پہ آپ غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے۔ جملہ مکمل ہے، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اس میں عیب کوئی نہیں، اس میں نقص کوئی نہیں، اس میں ضعف کمزوری کوئی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں،
اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں رب۔ اچھا مسلمان سمجھتے ہیں صرف ہمارا رب ہے؟ نہیں، آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ہر روز نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین، اللہ سب کا رب ہے، کو مانے یا نہ مانے وہ رب العالمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے خلیل کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی مہمان کو، کسی مسافر کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک مجوسی آدمی کو پکڑ کے لے آئے، یہ جو آگ کے پجاری ہیں بدبخت مشرک، اس کو لے کر آئے، کھانا سامنے رکھا۔ عرب کا یہ دستور ہے، آج بھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی برتن میں، اور وہاں اکثریت، اب تھوڑا سا حالات بدل رہے ہیں، چمچ بھی آ گئے، برتن بھی آ گئے۔ پرانے دوست میرے محترم حاجی صاحب یا دیگر جو حج عمرے کے لیے پرانے جاتے تھے، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، نہ گلاس تھا، نہ جگ تھا، نہ چمچے تھے، ایک ہی وہ بڑا سا پلیٹ ہوتا تھا، اس میں امیر بھی بیٹھا ہے، غریب بھی بیٹھا ہے، آقا بھی بیٹھا ہے، غلام بھی بیٹھا ہے، سارے مل کے کھانا کھا رہے ہیں، اس سے محبت پڑتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، مہمان نواز حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں اس وقت کے لوگوں میں اگر سب سے زیادہ اگر کوئی مہمان نواز تھا تو جناب ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور اب اس وقت دنیا کائنات میں آپ کی ولادت کے بعد، آپ کے آنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہمان نواز نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، نہ قیامت تک۔ اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی کا ذکر کیا ہے نا، وہ فرشتے جب انسانی شکل بن کے آئے تو بچڑا بھون کے لے آئے، فجاء بعجل حنیذ، پانی نہیں ڈالا، شوربہ نہیں ڈالا۔ عرب کے آج بھی شوربے کا رواج نہیں ہے، بھنا ہوا گوشت وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، روسٹ جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی میں سنت سمجھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو لے کر آئے تھے، قرآن نے وہی پیش کیا نا۔ رب فرماتا ہے فجاء بعجل حنیذ، اس میں پانی نہیں تھا، بھنا ہوا، اس میں خوشبوئیں آ رہی تھی، اور ان کے سامنے رکھا۔ گوشت کی مہمانی سب سے بڑی مہمانی ہے، کہتے ہیں دودھ کے بعد اگر کوئی مہمانی ہے تو وہ گوشت کی ہے۔ کھانوں کا سردار اس گوشت کو کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گوشت بڑا مرغوب تھا، اور حدیث میں آتا ہے یہ جو دستی کا گوشت ہے جس کو ہم بازو کا گوشت کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا۔ اور حکماء لکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اس گوشت کے اندر وہ جو بڑے بڑے ریشے ہیں نا وہ نہیں ہوتے، بچہ کھائے، بوڑھا کھائے، جوان کھائے، آسانی سے کھا بھی لیتا ہے اور آسانی سے ہضم بھی ہو جاتا ہے، دانتوں میں نہیں پھنستا۔ یہ حکمت ہے اس میں۔ اگر کوئی آدمی دستی کا گوشت اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے کھاتا ہے تو اس میں کتنی اللہ کی رحمت، گوشت کا بھی ذائقہ آ گیا اور ثواب بھی مل گیا۔ اللہ آپ کو بھی گوشت بڑا مرغوب تھا۔ آپ کی ایک لونڈی تھی، اس کو کسی نے گوشت صدقہ دیا، وہ گھر میں ہنڈیا میں ڈال کے پکا رہی تھی، گوشت پک رہا تو خوشبو دور دور سے آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرور کونین کائنات کے سردار تشریف لائے، خوشبو آئی، گوشت پک رہا۔ اللہ اکبر۔ عرب کا آج بھی گوشت مرغوب ہے، دوپہر، شام، صبح وہ گوشت کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہنڈیا سے لقمہ گوشت کا اٹھایا، اپنی زبان مبارک پہ رکھا، وہ لونڈی دیکھ رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذا صدقہ، یہ صدقہ ہے آپ کے لیے، حلال نہیں، اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، آپ کی آل اور آپ صدقہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا یہ صدقہ کسی نے کیا، کس پہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کیا ہے۔ فرمایا جس پہ صدقہ کیا جاتا ہے اس کے لیے صدقہ، آگے وہ جس کو مرضی کھلا دے وہ صدقہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس مدارس کے اندر طلباء ہیں، لوگ ان کے لیے گوشت وغیرہ بیچتے ہیں مدارس میں۔ یہ ایک ٹرینڈ بھی چلا ہے، جمعرات کا دن ہو اور کالی سری ہو اور کالا بکرا، یہ حدیث میں نہیں آتا، اور اسی وجہ سے کالے رنگ کا جانور جو وہ مہنگا ہو گیا، کالی سری مہنگی ہو گئی۔ حدیث کے اندر یہ کوئی بات نہیں ہے، حدیث میں تو یہی آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرو، اس میں یہ بھی نہیں آتا کہ بلیک کرنا ہے، وائٹ کرنا ہے، فلاں رنگ کا کرنا، کوئی نہیں، یہ ہمارے مولویوں نے خود بنا دیا کہ کالا بکرا، کالا یہ جو شری ہے یہ صدقہ ہے، دوسرا صدقہ ہی نہیں، کہاں لکھا ہے؟ یہ ہم نے خود بنا لی، یہ ہمارے بر صغیر میں ہے۔
ہندوستان پاکستان کے جو ہمارے علاقے ہیں برِ صغیر، ان میں یہ بات ہے جی کالا بکرا اللہ کی راہ میں دینا اور کالی شری دینی ہے، جمعرات والے دن کالی شری بھی مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں اللہ کے بندوں، یہ کالے سفید میں چکر میں نہ پڑو، اور پھر جمعرات کا دن خاص کرنا یہ بھی نہیں ہے کہ جی ہم نے جمعرات پہ صدقہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ رنگ، نہ یہ سری کہ بلیک ہو، اور نہ یہ یوم الخمیس جس کو ہم جمعرات کہتے ہیں، یہ بھی خاص نہیں ہے۔ جب بھی اللہ توفیق دے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو، کوئی چیز جان آپ قربان کر سکتے ہیں، آپ کوئی گوشت دے سکتے ہیں، کچا دے سکتے ہیں، پکا کے دے سکتے ہیں، یہ متعین نہیں ہے جو ہم نے خود بنا لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کر دیا کہ آپ کسی غریب کے گھر میں گئے، اس کے گھر میں صدقہ گوشت پکا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو آپ کے لیے صدقہ نہیں ہے، جس پہ صدقہ ہوا ہے اسی کے اوپر ہوا ہے، مخلص۔ اللہ الدین یسر، یہ ہے دین آسان۔ میں کہہ رہا تھا مدارس میں جاتے ہیں، طلباء کے لیے لوگ گوشت بیچتے ہیں، بکرے بیچتے ہیں، وہ پکاتے ہیں، تو جب ہم جاتے ہیں یا آپ میں سے کوئی دوست جاتا ہے تو وہ طالب علم محبت سے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے صدقہ نہیں ہے، وہ آپ کو کھانا جائز ہے، جس طرح میں نے یہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کی ہے۔ تو اس لیے مہمانی کا حق جناب ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا، اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن بنا کے نازل فرما دیا، قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ فجاء بعجل حنیذ، بنا ہوا گنا، تو وہاں فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کھایا نہیں، وہ ڈر گئے۔ اب یہ اللہ کی مخلوق جو ہے، فرشتے، ان کی خوراک جو ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ مہمانی کا تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام وہ مجوسی سامنے بیٹھ گیا ہے، کھانا کھانے لگا ہے، تو انہوں نے پڑھا بسم اللہ، وہ بدبخت اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اس نے جیسے ایسے لقمہ پکڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے غصہ کیا، اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے کھانا دیا ہے، کتنا میرے ساتھ بیٹھ کے تو کھانے لگا، تو اللہ کا نام تو نہیں لیا، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھا، اس نے نام کیا، تو ذرا لہجے میں تلخی آ گئی تھوڑی سی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل آج ہی تجھے ایسے آدمی کو کھلانا پڑ گیا جو مجھے نہیں مانتا، مجھے دیکھ، مجھے کئی نہیں مانتے، میں سب کو کھلاتا ہوں۔ اللہ، یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں نا، سچی بات ہے، ہمارے دل میں اور جسم میں انرجی آ جاتی ہے، جیسے ہماری چارجنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے نا، جس کا نام لینے سے سکون ملتا ہے، اور جب روزے دار کو قیامت والے دن اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ ذرا تصور میں تو نہ، کہتے جب دیدار نصیب ہوگا تو جب جنتی جنت میں آئیں گے نا انشاءاللہ، وہ حوریں ہم سے پوچھیں گی کہ اتنے تم پہلے خوبصورت نہیں تھے، آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، چہرے نورانی ہو چکے ہیں، جگمگا رہے ہیں، چمکے مارے ہیں، کیا کھا کے آئے ہو یا کیا لگا کے آئے ہو؟ تو جنتی کہیں گے حورو آج اللہ نے اپنے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ کون سا وعدہ؟ اللہ نے کہا تھا کہ میں اپنا دیدار نصیب کراؤں گا، اللہ نے آج ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ تو اس لیے یہ جو مال کی خیانت ہے، آج جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ علم کی خیانت ہے۔ چند لفظوں میں علم کی خیانت یہ ہے کہ مثلا مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں جان بوجھ کر ٹیڑھا میرا کرتا ہوں، دائیں بائیں سے چھوڑتا ہوں، لوگوں کو مغالطہ دیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں علم کی خیانت۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی لڑکے اور لڑکی نے زنا کر دیا، بدکاری کر دی۔ ان کے لوگوں نے کہا کہ جرم تو بہت بڑا ہے، ایسے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے ہیں، نیا دین ہے، اسلام لے کر آئے، ان سے پوچھتے ہیں۔ وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اللہ اکبر، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نوجوان ہے اور لڑکا لڑکی انہوں نے بدکاری کیا، منہ کالا کیا ہے، آپ ان کے لیے کچھ سزا کا انتخاب فرمائیں۔ آپ نے پوچھا تمہارے ہاں بھی تو تم بھی تو اہل کتاب ہو، تم بھی تو اہل کتاب ہو، تورات کا دعویٰ کرتے ہو، تمہاری کتاب میں کیا لکھا؟ کچھ نہیں لکھا، کچھ نہیں لکھا۔
بس یہی لکھا منہ کالا کر کے بس گلیوں میں چلا پھرا دو، ذلیل کر دو خلاص. آپ مسکرائے کہنے لگے جاؤ اپنی تورات لے کر آؤ، اپنے اس پادری اور کو بھی لے کر آؤ. چلے گئے. اب بات دیکھو خیانت کی کیا ہونے لگی. جب وہ لے کر آئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا صاحب علم صاحب فہم نہ آیا ہے نہ کبھی آ سکتا. اللہ اکبر. دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، لے آ کے نا اس سامنے رکھ کے پڑھنا شروع کر دیا. صفحہ ہوگا یا کسی چیز لکڑی کے اوپر ہوگا یا کسی کے اوپر، جہاں سزائیں لکھی تھی نا آگے پیچھے اس نے ہاتھ رکھ کے نا بڑے ٹرک کے ساتھ. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے سیانے ہیں، درمیان میں نا کچھ چند الفاظ پڑھ دیے بس ٹھیک ہے ان کو ذلیل کر دو یہ وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا، پیچھے کرو، یہ پڑھو کیا لکھا. اللہ اکبر. تورات میں بھی وہی لکھا ہے جو سزا قرآن و حدیث میں اللہ نے بیان فرمایا. اللہ ذلیل ہو گئے، لاجواب ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ علم کی خیانت ہے. اللہ کچھ کہتا ہے اور پھر قرآن مجید میں آتا ہے یہ لوگ دنیا کا مال لے کر، کوئی امیر یہودی گناہ کرتا نا اس سے پیسے لے کے مسئلے کو بدل لیتے. آج بھی ہمارے یہاں بعض دوست ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اپنی قیمت نہ لگواؤ، قیمت قرآن اور حدیث کی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں. اللہ اکبر. گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، اللہ کے حکم کو اور اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں بدلنا چاہیے. یہ یہودیوں کا کام تھا، عیسائیوں کا کام تھا، مسلمان کو زیب نہیں دیتا. آپ کے ایک مسئلے کا پتہ چل گیا، آپ نے حدیث پڑھ لی ہے تو آپ اگر اس کو مانتے نہیں، عمل نہیں کرتے تو اسی کا نام بھی خیانت ہے نا. میری بات غلط ہو سکتی ہے، میرے باپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے خاندان سارے کی بات غلط ہو سکتی ہے، قرآن کی بات اور اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ جو 4 امام گزرے ہیں ائمہ اربع، اللہ ان کی قبروں پہ لا تعداد رحمتیں نازل فرمائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء اولیاء ائمہ گزر چکے ہیں. جب وہ لوگوں کو دین کا علم دیتے تھے تو کہتے تھے اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف آ جائے یا کسی صحابی کی سنت کے خلاف آ جائے، ہماری بات چھوڑ دو. یہ لوگ بڑی ذمہ ہیں. رات کو مجھے کسی دوست نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو مسجد ہے عراق میں، یہ شام میں جہاں بھی ہے، اس نے مجھے کلپ بھیجا. وہاں تراویح ہو رہی تھی، یہ شاید فرض کی نماز ادا ہو رہی تھی. امام صاحب بڑا خوبصورت قرآن پڑھ رہے تھے. یہ جو الجزائر کا وہ جو قاری جس کو آج جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ بلی والی جو ہے، ہمارے علماء نے وہاں بھی فتنہ کھڑا کر دیا ہے، شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو. وہ جو امام صاحب ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ ایک بلی جو ہے وہ آئی ہے، وہ اس کے اوپر آئی، پھر اس نے اس کے چہرے پہ وہ جو آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. دیکھو اللہ کی شان ہے نا. پتہ نہیں کتنی دیر کے وہ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے. تو وہ اس ویڈیو کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں لوگ ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور بعض حکومتوں نے، بعض حکمرانوں نے، مجھے پتہ چلا ان کے انعامات کا بھی اعلان کیا ہے. اب وہ ایک بلی کی وجہ سے کہتے ہیں جو بلی جو ہے، قرآن ہے نا، قرآن سب پہ اثر کرتا ہے. قرآن پڑھو نا، اس پہ اثر کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے تو جانوروں کے بارے میں آتا ہے، تو اس کا مطلب قرآن سب پہ اثر کرتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، یہ تو پھر جانور ہیں، پرندے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان کے ساتھ پرندے بھی کرتے تھے. اللہ اکبر. آج بھی ہمارے یہاں بعض دوستوں نے وہ طوطے رکھے ہوئے ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں. اب وہ بلی کا مانوس ہونا، قرآن سننا اچھا گمان ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے علماء نے کہتے ہیں جی وہ نماز مکروہ ہو گئی ہے، وہ بلی ناپاک تھی. اللہ کی یہ بات غلط ہے. وہ عمل کثیر نہیں ہے جس کو آج کل ہمارے یہاں کہتے ہیں انسان اپنی مجبوری کی تحت خارش ہو رہی ہے خارش کر سکتا ہے. بعض کہتے ہیں جی خارش بھی نہ کرو، بس ایسے ایسے ہلتے رہو، تو یہ حرکت نہیں ہے. موبائل آپ کا بج رہا ہے، آپ نے گانا لگایا ہوا ہے، پوری نمازیوں کو خراب کر رہے ہیں کہ جی ہم نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، حرکت ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی. نہیں، موذی جانور آ گیا، اس کو مارنے کا حکم ہے، حرکت نہیں ہے.
ہاں جان بوجھ کر حرکت نہ کرے۔ بعض نمازیوں کی عادت ہے کبھی داڑھی کو پکڑ لیا، کبھی ایسے کرنا شروع کر دیا، عادت نہ ہو۔ ہاں کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، خارش ہو رہی ہے یا کوئی تکلیف ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اب یہ مال کی خیانت کے علم کی بھی خیانت کر رہے ہیں، صحیح بات نہیں بتاتے، اپنی بات کرتے ہیں، نہیں قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے ایسے کام کیا اگر توبہ کر لیں، دیکھو دروازہ کھلا ہے، مال کی خیانت نہ کرے، علم کی خیانت نہ کرے، تابوت توبہ کر لے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، جو وقت گزر گیا وہ ماضی کا حصہ بن گیا، اور اللہ کہتا ہے تو معافی مانگ لے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، انا التواب الرحیم، یہ بخشش کا مہینہ ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے بڑے سے بھی ہو سکتی ہے، چھوٹے سے بھی، کوئی بھی نہیں۔ دنیا کائنات میں اگر کوئی معصوم ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ارادے سے بھی ہو سکتی ہے، بھول کے بھی ہو سکتی ہے، ایک بہترین گناہگار اور غلط کار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے آ جائے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ کہتا ہے جب وہ بندہ مجھ سے توبہ کر لیتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ دنیا آخرت میں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، اور جو نعمتیں عطا کی اللہ ہمیشہ قائم اور دائم فرما، رب العالمین رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما، دشمن کی خوشی سے محفوظ فرما، شر کی شرارت سے محفوظ فرما، حاسد کی حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، جان مال عزت اولاد کی حفاظت فرما، گھر میں ہو گھر سے باہر ہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے رب العالمین ہمارے بگڑے معاملات درست فرما دے، اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دے، اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما دے، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ بیٹے حافظ طلحہ نے آج ماشاءاللہ قرآن پڑھا ہے، بڑا دل خوش ہوا، بڑا اچھا انداز تھا، اللہ اس کو ہمیشہ کی اختیار فرمائے، اور اس طرح ہمیں بار بار نماز پڑھائے، چلو ہمیں بھی سکون ملے، اللہ اس کی علم میں برکت فرما، کامیابیاں عطا فرما، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وأہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاکم اللہ خیر۔